السلام علیکم دوستو، زندگی میں کبھی کبھار ایسے دن بھی آ جاتے ہیں جو ہماری امید و چاہت کے مختلف ہوتے ہیں۔ جب کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، جو سوچا وہ سوچ بکھر کر رہ جاتی ہے، پوری محنت سے اٹھایا ہوا اچھا قدم بھی نتیجتاً مایوسی پیدا کرتا ہے۔ جان رکھو، جب کبھی ہمت ٹوٹنے لگے اس وقت دل کو بس اتنا سمجھا لو کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے اور اس کی مصلحت اور ان کی منشا یہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دل کی چاہت ٹوٹتی ہے تب رب العالمین کا یقین دل میں جم جاتا ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی اور جس پر یقین ہو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ جانتے ہو ہم بے سکون کب ہو جاتے ہیں؟ جب ہم اللہ کی طرف سے یقین نہیں رکھتے جیسا ہمیں اس رب کائنات پر رکھنا چاہیے تھا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جان لو، جب ہمارے دل کی چاہت پوری نہیں ہوتی تب ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے، ہر چیز بے مزہ اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ریلیکس بناؤ، مطمئن بناؤ، پرسکون بناؤ۔ زندگی میں گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت نہ بھی مل رہا تو اپنی آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر اپنی نظر کو دوڑاؤ جن حالات میں اللہ نے تمہیں گرنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ تم تکلیف میں تھے اور اللہ نے تمہیں بسہولت تکلیف سے نکال دیا تھا۔ پھر اس نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں ان کو یاد کر لو، ان کی حکمت کو یاد کرو، ان کی طاقت کو یاد کرو، رات کے دن میں اور دن کا رات میں بدلنے کو یاد کرو اور آخر میں اس کا کیا ہوا وعدہ یاد کرو۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر تنگی کے بعد راحت ہے۔ جان رکھو، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا روشن ہونا ہی ہے۔ بس تم نور دینے والے رب کو اپنے قریب محسوس کرو، بھول جاؤ کہ کوئی شیرک کا فاصلہ بھی ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پہ اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ شہرک کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کیسے سکون بن کر تمہارے اندر سما جائے گا۔ جب نماز کا سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسا وہ صرف اور صرف تمہارا ہے۔ جان رکھو، دنیا کی طلب جب ہمیں تھکا دیتی ہے نا تو وہ مہربان رب اپنی تلاش کا پتہ ہمیں دے دیتا ہے۔ جان رکھو، اس کے سامنے پھیلائی ہوئی جھولی اللہ خالی نہیں رہنے دیتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان بے صبر ہوتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ تو تم کو مل کر ہی رہے گا، کیونکہ تمہاری تقدیر لکھنے والا کاتب تقدیر اللہ ہی ہے۔ جان رکھو، تمہاری رب سے محبت عبادت کی پابندی بناتی ہے، کامیابی کی راہ بھی روشن کرتی ہے، لیکن عشق انسان کو تہذیب کی لگن لگا دیتا ہے۔ سسکتے ہوئے دل کی وہ آواز جو دیوار کے اس پار نہیں جاتی، وہ 7 آسمانوں کے پار اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے، جو تمہارے لیے معجزوں کی راہیں ہموار کرتی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وہ ہر شے کو تمہاری طرف لوٹا دے گا۔ یقین کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے، جہاں بھی گرنے کا گمان ہوتا ہے وہاں اللہ نے تمہیں تھام لیا ہے۔ جان رکھو، چیزیں اکثر گم ہو جاتی ہے مگر دعائیں ہمیشہ سلامت رہتی ہے۔ خوب مانگے، خوب پکارے، تمہاری تقدیر تمہاری دعا ہے اور تمہاری عاجزی سے مانگی ہوئی دعائیں
تمہارا نصیب بدلنے والی ہے۔ جان رکھو دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کا اللہ کے سامنے اٹھانا ہی نصیب سے ہی ہے، اور جو اس نے میرے نصیب میں لکھ رکھا ہے تم سے کون چھین سکتا ہے۔ جان رکھو تمہارے لیے مانگنے کے لیے قبولیت کا وقت تہجد کا وقت ہے، اور تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا ایک دعوت نامہ ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ خاص تکلیف کے دنوں میں اللہ کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا؟ اے اللہ، جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے اس وقت تک میں دعا کرتا ہی رہوں گا۔ جان لو جو آنسو اللہ کے آغوش میں بہائے جاتے ہیں نا، اس آنسو کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ ایک دل نادا، کچھ تو حوصلہ اور ہمت رکھ، تمہارا رحمان اور رحیم رب جو بھی کرے گا بہتر کرے گا۔ تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ تہجد کی دعا طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس میں اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیا جاتا ہے۔ بس ایک بار رب کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اپنا سارا معاملہ، سارا درد اس اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، اس پر یقین کر کے دیکھو، اس سے وہ تمہارے بگڑے ہوئے اٹکے ہوئے کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی دعائیں مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمت اور معجزوں پر یقین رکھ کر مانگو۔ ہم بے سکون تب ہی ہوتے ہیں جب ہم اللہ اور اپنے درمیان کا فاصلہ دور کر لیتے ہیں۔ ہم بھٹک جاتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ہی اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا ہے۔ اس نے حالات لا کر اپنے قریب کر لیا ہے۔ اس نے دعا اور سجدوں کی راہیں ہموار کر دی ہے، ان کی منشا کو کوئی نہیں جانتا۔ اس نے دکھ میں بھی ہمیں قرب دے دیا، دل غمگین ہوا تو صبر کا مرہم دے دیا، نوازنا چاہا تو بے حساب دے دیا۔ جان رکھو کبھی وہ اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم خود ہی لاکھوں نعمت کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو رب سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے کچھ معاملے اللہ پر چھوڑنا سیکھے، اس کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھے، اور اس کے کن فیکون کا انتظار کرنا سیکھے۔ جان رکھو اس زخم کا مرہم صرف اللہ ہی سے ملے گا، جس کی تکلیف سے رات بھر نیند اٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے رو رو کر دل کو ہلکا کرنے کے بعد پرسکون نیند آتی ہے۔ جان رکھو اس بگڑے ہوئے وجود کو جب اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جان لو وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے، وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دو جہان کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنے دل کو مطمئن نہیں کر سکتے؟ تھوڑی دیر ہوئی تو کیا ہوا؟ اگر ایک پھول تم مانگتے تھے تمہیں نہ مل سکا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سارا باغ تمہارے مقدر میں کر دے۔ جان رکھو انسان بدل جاتا ہے مگر اللہ کی محبت کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ بس کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کو منائے، اس کو لاڈ کرے، اس سے راضی کرے۔ اس کے محبت کا حق یہی ہے، وہ اکلوتا ان کا حقدار ہے۔ وہ تو ناراض بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ اس کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ ہماری نافرمانی کے باوجود اپنی طرف کھینچتا تو کیا کرتا، وہ اپنے لاڈلے کو محروم نہیں رکھتا۔ مطمئن ہو جاؤ، ان قریب وہ رحمان و رب اپنی نور والی رحمت کی چادر سے نظر کرم فرمائے گا۔ آپ سوچتے رہ جاؤ گے اور وہ رحمان و رحیم تمہارے سارے کام کو سنوار دے گا انشاءاللہ۔ دوست ویڈیو اچھی لگی ہو ایک لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔